ہاں کامرس اگر آپ پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے جو ہے کاروبار میں چار چاند لگائے گا، کیونکہ کامرس ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ پھر کامرس کی جو شروعات ہوئی 18ویں صدی 1881 میں کامرس مدراس میں شروع ہوا جو ہے۔ کامرس کے جو پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کی کمپیٹنسی MBA کی کمپیٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایون گورنمنٹ منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف مینجمنٹ نہیں ہے۔ کامرس ہی ایسا سبجیکٹ ہے جو کاروبار کرنے میں کافی مدد کرتا ہے۔ کامرس کر کے جو کافی اچھے اونچے مقامات تک پہنچے، لیکن اپنی تعلیم کو منقطع نہیں کیے۔ MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین السلام علیکم۔ اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ ہمارے بیچ آج پروفیسر بدی الدین احمد صاحب موجود ہے۔ پروفیسر صاحب گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے پروفیسر صاحب کا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا۔ آپ کا 25+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ اینڈ ریسرچ میں۔ آپ نے 100+ انٹرنیشنل پبلیکیشنز کیے ہیں ان دا فیلڈ آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ۔ کرنٹلی آپ ڈین آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ مانو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سر ایک بنیادی سوال سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بہت بار یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر ہم بزنس کو 100 کی اسکیل کے اوپر دیکھیں تو 0 to 5 جو ہے 0 to 50 کامن سینس کہا جاتا، اور جب 51 سے لے کے جو 100 کی بات ہے وہ کامرس سینس کہا جاتا۔ تو یہ کامرس ایجوکیشن ہوتی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کامن سینس اور کامرس سینس، تو میں اس کو کامن سینس اور نان سینس سے شروع کرتا ہوں۔ کامرس کے لیے کوئی آپ کو زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی زیادہ گہرائی میں جانے کی۔ کامرس تجارت کا وہ حصہ ہے جس میں آپ اشیاء کی پیداوار جب کرتے ہیں اس کو صارفین تک، کنزیومرز تک پہنچنے کے جو وسائل ہوتے ہیں، جو ذرائع ہوتے ہیں، جس طرح سے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر ایڈورٹائزنگ ہے، انشورنس ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو خرید و فروخت اینڈ ٹریڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو اس جو فنکشن کو، اس جو فیل کو جو ہے کامرس کہا جاتا ہے۔ اور میں جیسا آپ کو کہا کہ کامرس کامن سینس اور نان سینس کا کہا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ پڑھتے بھی ہیں تو چار چاند لگ جائیں گے اپنے کاروبار میں۔ اگر نہ بھی پڑھتے ہیں تو آپ اپنی عقل سلیم کو، اور پھر جو ہے آپ اپنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کامرس کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کا ایک اس کا جو ہے آپ کو آؤٹ کم آ جاتا ہے اس کا۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ آپ کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہوں کہ کئی کاروباری جن کا کوئی بنیادی تعلیمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ کافی کامیاب ترین کاروباری ہوئے ہیں، جیسے کہ دھیرو بھائی امبانی ہے، اور آپ کا بل گیٹس ہے، دے آر آل اسکول آؤٹ، ڈراپ آؤٹس تھے لوگ، بہت اس کے کہ وہ لوگ کامیاب جو ہے کاروباری بنے ہیں۔ تو اس کے لیے ہاں کامرس اگر آپ پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کے جو ہے کاروبار میں چار چاند لگائے گا، کیونکہ کامرس ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے۔ اس میں زیادہ تر لوگوں کا یہ ہے کہ کامرس کو ہماری یہ بدنصیبی سمجھے کہ ہمارے معاشرے میں کہ کامرس کو سیکنڈ ڈگری کا جو ہے ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کامرس کافی جو ہے مختلف مضامین سے ملٹی ڈسپلنری بائی نظمی سبجیکٹ ہے۔ آپ اس کی جو اگر آپ دہلی میں دیکھتے ہیں تو اس کے BCom کورس میں جانے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے، مسابقت ہے۔ 10+2 لیول پہ اگر طالب علم کو 95+ اگر نہیں آتا ہے انٹرمیڈیٹ پرسنٹیج تو اس کا داخلہ ناممکن ہے بالکل۔ تو یہ خوبصورتی کامرس کے ایک سبجیکٹ کی کہ ایک کینڈیڈیٹ، ایک طالب علم مختلف سبجیکٹوں سے اس کی آگاہی ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر اپنا کیریئر بنا سکتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب تھوڑا ٹیکنیکل جانا چاہوں گا یہاں پہ۔ کامرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جو ہم انڈسٹری میں دیکھتے ہیں، ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، تو ایک بزنس مینجمنٹ کر کے بھی کورس آئے ہیں، تو یہ دونوں میں کیا ڈفرینسیشن ہے، کیا فرق ہے؟ بیسیکلی یہ دونوں ایک ہی ہیں، انٹر ریلیٹڈ ہیں، سسٹر کنسرن ہیں۔ جبکہ پیداوار جو کامرس سے جو ہوئی ہے مینجمنٹ کی ہوئی پہچان، مینجمنٹ ایز سچ
1960 تک نہیں تھا جی. پھر کامرس کی جو شروعات ہوئی 18ویں صدی 1881 میں کامرس مدراس میں شروع ہوا ٹرسٹ کی حیثیت سے. وہاں سے جو ہے مختلف اسکولس کی جو ہے بامبے میں پھر نارتھ انڈیا میں کھلے ہیں, اور کامرس کی تعلیم ایون ورلڈ لیول گلوبل لیول پہ بھی کامرس کو ہی پڑھایا جاتا تھا. جب بعد میں اس کی جو ہے یو ایس میں امریکہ میں جو ہے ایک چھوٹی سی شاخ نکلی کہ بھائی اس کے مینجمنٹ, حالانکہ جو سبجیکٹس مینجمنٹ کے ہیں بہت سے مضامین جو ہے کامرس سے لیے ہوئے ہیں, جیسے آپ کے ایک فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہے, آپ کی بزنس لا ہے, کاسٹ اکاؤنٹنسی ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ہے, یہ تمام کامرس کے زمرے میں آتے ہیں. اس کو الگ کر کے ایک اسٹریم بنایا گیا ہے, جس طرح سے بی کام کے ساتھ بی کام کمپیوٹر کو جوڑ دیا گیا ہے, بی کام ٹیکسیشن جوڑ دیا گیا ہے, بی کام ایڈورٹائزنگ سیلس مین. بیسک اسٹرکچر تو جو ہے وہی ہے جیسا کہ جو آپ کا کامرس ہے. جس طرح سے آپ کی بیکری کا جو فوڈ ہے, بیکری کے جو آئٹمس ہیں, کیک پیسٹری جو بولتے ہیں آپ, اس کا جو بیسک ان پٹ تو وہی ہے, صرف اس پہ تھوڑا سا کلر چینج کر کے اس کو جو ہے الگ الگ نام دیتے ہیں. اسی طرح کامرس از دا بیسک مدر آف آل دی سبجیکٹ مینجمنٹ کے ہیں. MHRM کی شروع کرے پانڈیچری یونیورسٹی میں 1999 میں جو ہے وہاں پر ماسٹر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ, پھر اس میں بھی جو ہے آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ اکاؤنٹنگ وغیرہ کا پیپر ہے. اسپیشلائزیشن میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی پیپر دیا گیا. ایسے MFM شروع کیا گیا کاکتیہ یونیورسٹی میں ماسٹر آف فائنینشیل مینجمنٹ, جس میں فائنانس کے سبجیکٹ کو ہے نا یہ لوگ کوشش کریں کہ کس طرح سے اس کے اندر اسپیشلائزیشن لایا جائے. ادروائز مینجمنٹ اور کامرس میں, بلکہ کامرس ہی ایسا سبجیکٹ ہے جو کاروبار کرنے میں کافی مدد کرتا ہے. ایز انٹرپرینیور کے لیے کامرس کی تعلیم جتنی مفید اور کارآمد سمجھ ہوتی ہے مینجمنٹ کی نہیں. کیونکہ جیسے یہ اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں, بہت یہ اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ کہ کامرس میں جو آتا ہے, اگر وہ لڑکا M.Com کرنا چاہ رہا ہے کوئی اسٹوڈنٹ, تو صرف کامرس کا ہی طالب علم M.Com کر سکتا ہے. B.Com والا لڑکا ہی M.Com کر, M.Com کورس میں BSc والے کو آپ ایڈمیشن نہیں دیں گے, آپ جو BA والے کو نہیں دیں گے. صرف B.Com پڑھ کے جو آئیں گا وہی بندہ جو ہے M.Com میں جائیں گا. ویراز MBA اس لیے کہ جنرل کورس ہے, اس میں BMS بھی آتا ہے, اس کے اندر MBBS بھی آتا ہے, اس کے اندر جو ہے سبھی کامرس والے, آرٹس والے. اس سے کیا ہوا, سبجیکٹ کی جو کامرس کی جو اہمیت تھی اس کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق پڑا ہے, اور تھوڑا سا اس کو کورس کو پاپولیرٹی بھی دی گئی کہ بھائی MBA ڈگری, چونکہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے لندن میں ہے اور کیمبرج یونیورسٹی ہے, یہاں وہاں پر جب مینجمنٹ کورس شروع ہوا, حالانکہ وہ لوگ بھی پہلے اس کو جو ہے انڈر اسکول آف اکنامکس میں, لندن اسکول آف اکنامکس والے جو ہے اس کو اکنامکس کے اندر میں, ایون دہلی میں آج بھی جو ہے کامرس جو ہے دہلی اسکول آف اکنامکس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو اکنامکس میں ہی تھا, مینجمنٹ ایسا کہیں بھی نہیں تھا ایکچولی. تو یہ چیز ہے کہ کامرس اور مینجمنٹ کا فرق نہیں ہے, ایک الگ برانچ بنا دیا گیا ہے تاکہ اس میں تمام دوسرے برانچز کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ کامرس میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ BSc والا آ کر جو ہے اکاؤنٹنگ سیکھے, یا جو ہے BSc والا آ کے BA اور کسی اور کورس والا. تو اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے پھر دیکھیں تو پھر اس کے بیسک سبجیکٹ جو ہیں آپ دیکھیے, سلیبس کنٹینٹ نصاب جو ہے آلموسٹ M.Com کا ہے, ایکسیپشن ٹو فیو پیپرز جو ہے نئے اس میں جو ہے انٹروڈیوس کر کے اس کو تھوڑا سا الگ نام دیا گیا. بٹ ادروائز کمپیٹنسی دیکھے جائیں گے تو آپ کو جو ہے کامرس کے جو پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کی کمپیٹنسی MBA کی کمپیٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی سر, اگر آپ نے ایک بات کہی کہ کامرس کے جو اسٹوڈنٹس ہے یا اس کی جو فیلڈ ہے اس کو جو ہے ایک سیکنڈ ڈگری کا درجہ دیا جاتا ہے ابھی فی الحال, خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں, ایسا کیا ریلیونس ہے, کیا امپورٹنس ہے آج کی دنیا میں بھی کامرس کی فیلڈ؟ دیکھیے, کوئی بھی آپ گھر سے لے کر انڈسٹری سے لے کر کسی ملک کو چلانے کے لیے آپ کو اکنامکس کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ فائنانس جیسا ہمارے جسم میں خون امپورٹنٹ ہے جینے کے لیے. کاروبار میں بھی جو ہے فائنانس ہے, آپ کی پلاننگ ہے, اکنامکس ہے, کئی ایسے لا ہے, یہ تمام چیز آپ کو کامرس سے ملتے ہیں. آپ دیکھیے ایون گورنمنٹ منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف مینجمنٹ نہیں ہے. جی, یہی مقصد ہے کہ, اور انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی, مطلب کسی کو اگر انٹرپرینیور بننا ہے تو اس کو ظاہر ہے جو بیسک جو بنیادی مضامین ہیں وہ آپ کو کامرس میں ملتے ہیں. یہ ایک لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ کامرس پڑھنے سے ہمارا مستقبل نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کا یہ مطلب سوچ ایسی بن گئی, ان کا پرسپشن ایسا ہوا کہ کامرس نے MBA, حالانکہ اگر چاہتے ہیں تو اس کو بھی پروفیشنل ڈگری کا درجہ دیا ہوتا. دو الگ الگ آرگنائزیشن جو UGC ہے وہ کامرس کو ریکگنائز کر رہی ہے,
اور AICTE کیا کری اس کو اپنا لی ہے، کیونکہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا مینجمنٹ کا، تو AICTE والے اس کو اڈاپٹ کر لیے کہ جو بھی کورس MBA کریں گے وہ AICTE کے پریویو میں آئیں گے. حالانکہ اگر سبجیکٹ دیکھے جائیں گے تو وہی مضامین پڑھائے جاتے ہیں جو کامرس میں ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی واضح کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ترجیح دی جا رہی ہے مینجمنٹ گریجویٹ کو کامرس کے پوسٹ گریجویٹ کے. ریزن اور اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح کا اورینٹیشن دیا جا رہا ہے، آپ کو بتا دوں تو اگر آپ عثمانیہ یونیورسٹی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی میں اب MBA کے بچوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ دونوں کی اگر آپ کھڑا کرتے ہیں 2 اسٹوڈنٹ کو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ اتنا شارپ ہے. اور دوسری بات کیا ہے، اعتبار یونیفارم جو کہتے ہیں، ڈریسنگ کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج کر دی ان کو تھوڑا سا پروفیشنل ڈریسنگ اور جو ہے ڈریس کوڈ وغیرہ لگا کے ان کی الگ پہچان بنانے کی کوشش کر کے جو ہے BA اسکول جو ہے اپنی جو ہے ساکھ برقرار کرنے کے لیے اس کو جو ہے PGDBA کورس شروع کیا گیا. حالانکہ آپ یقین مانیے PGDBA کورس ٹیچنگ کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. جی PGDBA کورس میں بھی، چونکہ میں جو ہے یہاں کی پریمیر انسٹیٹیوٹ IPA کا بورڈ ممبر ہوں، وہاں پر بھی کامرس کے کئی لوگ ہیں جو پرانے جو وہاں پر اس وقت پروفیسرس ہیں. تعجب دکھا میرے کو، آپ کا انسٹیٹیوٹ تو IPA جو ہے AICTE کے پریوی میں آتا ہے. آپ نے کہا جیسا ہم جو پرانے زمانے میں ہم اس کو شروع کیے تھے تو یہ لوگ جو ہے، تو عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی جو ہے کامرس کے ہی ٹیچر اساتذہ مینجمنٹ میں ہیں. تو اس کا مطلب کامرس کو کسی بھی آپ اینگل سے، کسی بھی نظریے سے آپ اس کو جو ہے ڈگریڈ نہیں کر سکتے. اٹس ون آف دی بیسٹ ڈگری ان دا ورلڈ، ناٹ ان انڈیا. آج بھی اس کے اتنے مواقع ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا اورینٹیشن، سوچ کا انداز بدلانا چاہیے. جی سر، اگر ہم خود ہندوستان کو دیکھیں، آپ نے جیسا کہا نارتھ انڈیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کے بچے، چاہے وہ دلی ہو، بہار ہو، UP ہو وغیرہ، یہاں کے بچے جو BCom کے اندر جب جاتے ہیں بہت زیادہ ہائیلی کمپٹیٹیو رہتے ہیں. اب وہی ہم ساؤتھ میں دیکھتے ہیں تو یہاں کی جو پریورٹی ہے بچوں کی، پیرنٹس کی، کہ وہ میڈیسن میں یا پھر انجینئرنگ میں ہی جائے اور اس کے اندر اپنا فیوچر دیکھے. تو یہ کلچرل شفٹ، یہ جو چینج ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں میں بچوں کو، طلباء کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا. یہ والدین کی ایک فالس پریسٹیج ہے. ایک مسابقتی دور میں جو ہے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ انجینئر بنے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے. یہ 2 ہی آپشن نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں بہت بڑی، آپ جب سے 1990 میں گلوبلائزیشن جب سے آیا ہے تب سے جو ہے بہت مختلف کورسز آئے ہیں. اور آپ جیسے صحیح فرمایا کہ نارتھ انڈیا میں کامرس ایجوکیشن کو زیادہ بڑھاوا ہے، ساؤتھ انڈیا میں تو یہ لوگوں کا سوچ کے انداز ہے. ادروائز جو ہے کامرس ایجوکیشن آج بھی اتنا ہی زیادہ اہمیت ہے جتنا کہ MBBS یا انجینئرنگ. بلکہ اب انجینئرنگ کرنے کے باوجود بھی جو ہے بچے پھر MBA کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی جب مولانا آزاد یونیورسٹی میں جو بچے آتے ہیں، تقریباً ہمارے پاس 120 سیٹ میں جو ہے 30% بچے جو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. آپ انجینئرنگ کر کے گیٹ لکھ کے M.Tech لکھ کے کسی اپنی اسٹریم میں کیوں نہیں جاتے؟ نہیں سر، وہاں پھر جانے کے بعد تھوڑا سا ہمارے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کم ہو چکے ہیں، ہم اس سے کسی انڈسٹری میں جا سکتے ہیں MBA سے. M.Com کے بچوں کا ماشاء اللہ ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی پلیسمنٹ انٹرویو ہے تو قریب 20-25 بچے جو ہے ٹیک مہندرا والے لے کے چاہے کیا، ان کو جو ہے آڈٹ ایگزیکٹیوز بول کے آڈٹ کرنے کے لیے کسی شاید سعودی کے کلائنٹس کو جو ہے آڈٹ کے لیے ان لوگوں کو ہائر کیا ٹیک مہندرا والے. وہ جو ہے پھر MBA والوں کو صرف کون لے رہے ہیں؟ میکسیمم جو لے رہے ہیں تو جو ہے فارما انڈسٹری والے یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے. تو یہ پلیسمنٹ کی جگہ پہ جو ہے کامرس والوں کو جو ہے جہاں پر بہت اہم جیسا کہ فائنینشیل ڈپارٹمنٹ ہے، فائنینشیل، پھر آپ کے جو ہے آڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور آپ کے جو ہے پھر اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کامرس کے طلباء کی کافی کھپت ہو رہی ہے، ان کی مانگ ہو رہی ہے. اور آج بھی اگر ایسے دیکھا گیا تو جہاں پر 5 لوگوں کی ضرورت ہے، ایک کامرس کا گریجویٹ اویلیبل ہے. ریزن یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں جو ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگوں کے اندر اس چیز کی ایک طرف رجحان کم ہو گیا ہے لوگوں کا. نہیں صرف انجینئرنگ ایسا ہے جو ہم کو ملازمت کے مواقع فراہم کرتا، یہ سوچ کا ہے اور کچھ اور نہیں. سر اگر ہم BCom کو دیکھیں، گریجویشن پہ جب کامرس پڑھتا ہے بچہ، تو یہاں پہ بہت سارے لیٹلی ویریئنٹس آئے ہیں. BCom کمپیوٹرس ہے، جنرلس ہے یا آنرس ہے، پھر کامرس ہے، پھر الگ الگ ایڈورٹائزنگ میں بھی BCom کا ایک اسپیشلائزیشن ہے. یہ جو ویریئنٹس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بچے کے جو ہے جاب ریڈینس کے لیے؟
دیکھیے کاروبار کی جو آج کل جو ایکسپینشن ہو رہا ہے الگ الگ، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ گیا ہے، جیسا جو ہے آپ نے صحیح کہا کہ ای کامرس آ گیا ہے، تو اب یہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ گریجویشن سے اسپیشلائز لیں. آپ کو یہ اسپیشلائزیشن آپ کو بی ایس سی میں نہیں ملتا. اگر بی ایس سی کا لڑکا بھی اگر مارکیٹ میں جانا چاہ رہا تو کچھ ای کامرس کا ڈپلوما وغیرہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے، کاروبار کی پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے، اس کی اکنامکس کی نالج بھی بہت ضروری ہے. جیسا آپ نے کہا کہ اس میں بی کام میں مختلف ویریئنٹس جو آئے ہیں، بی کام ایڈورٹائزنگ سیلس مینجمنٹ ہے، بی کام ایچ آر مینجمنٹ ہے، بی کام. آپ کو جو ہے یہ اگر گریجویشن سے بچوں کو ہائر کرتے ہیں ود دس اسپیشلائزیشن، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کا پرفارمنس بہتر رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایم بی اے سے یا ایم کام سے جاتے ہیں تو وہ صرف 2 سیمسٹر میں، 3rd سیمسٹر اور 4th سیمسٹر میں اسپیشلائز پڑھتے ہیں، جبکہ اگر ان کو شروع سے 3 سال اگر یہ پڑھ کے آتے ہیں تو ان کی کافی زیادہ اسکل رہتی ہے، مہارت رہتی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے کافی بی کام لا بول کے آ گیا، بی کام ٹیکسیشن بول کے آ گیا، بی کام فارن ٹریڈ بول کے آ گیا. اب ایسی کمپنیاں جو فارن ایکسکلوزیو ایکسپورٹ امپورٹ ٹریڈ کر رہی ہیں تو وہ لوگ جو ہے بی کام جو ہے فارن ٹریڈ کے بچوں کو دے رہے ہیں. یا عثمان یونیورسٹی میں، نظام کالج میں، سینٹ جوزف کالج میں اسپیشل کورس ہے، بی کام فارن ٹریڈ ہے، بی کام اے ایس ایم ایڈورٹائزنگ سیلس مینجمنٹ ہے. یہ بچوں کو جو ہے ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہائر کر لیتے ہیں ایز اے ایڈورٹائزنگ مینیجرس یا ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹوز کے نام پہ، کیونکہ ان کو 2-3 سال بھی اس میں اچھا جو ہے سبجیکٹس پڑھایا جاتا ہے. کچھ پیپر جو کامرس کے کور پیپر ہٹا کر یہ اسپیشلسٹ پیپر ڈال کے اب اس یہ کرنے کے بعد ان کو پوسٹ گریجویشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تو بی کام لیول سے وہ لوگ ملازمت میں جا سکتے ہیں. ان کے مواقع اور زیادہ ہو جا رہے ہیں، اور یہ مواقع پھر آپ کو سائنس میں نہیں ملتے. سائنس کی اپنی الگ روٹ ہے، سائنس کی اپنی الگ اہمیت ہے، وہ جو ہے خیر میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. لیکن کامرس کے لیے میں طلباء سے اور طلباء کے اولیاء طلباء والدین سے یہ کہوں گا کہ اگر بچے کے اندر ہے تھوڑی سی بھی، اگر اس کے اندر مطلب مٹل ہے، اس کے اندر قوت ہے پڑھنے کی، تو کامرس کی طرف اس کا جو ہے رجحان ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ایم ای سی کرتے ہیں میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ سے، میتھمیٹکس اور نان میتھمیٹکس سے بھی آپ میتھمیٹکس سے کے جاتے ہیں تو جو ہے بی کام میتھمیٹکس بھی ہے آپ کو کر دیتے ہیں، تو وہ لوگ ایم سی اے کر سکتے ہیں. ایم سی اے کر کے جو ہے یا پھر جو ہے بی کام سے وہ لوگ پھر سی اے جا سکتے ہیں، آئی سی ڈبلیو جا سکتے ہیں. یہ لوگ سی اے، آئی سی ڈبلیو اے، پھر سی ایس، دو لوگ میتھمیٹکس اس لیے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں بچے کے اندر انالیٹیکل ایبلٹی، تجزیہ نکاری آنا چاہیے کہ بھائی کوئی فینومینا، کوئی ایسا سچویشن آتا ہے تو کس طرح سے اس چیز کو حل کر سکتا ہے اپنے طور پر. اس لیے وہ بی کام وتھ میتھمیٹکس، بی کام وداؤٹ میتھمیٹکس، دونوں کو پھر اس میں بھی الگ وہ لوگ بیفرکیٹ کر دیے ہیں تاکہ تھوڑا کمزور بچے جو میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ نہیں رہتا. خود میں نے بی کام میتھمیٹکس کیا ہے، میں نے کاکتیہ یونیورسٹی سے بی کام میں میرا میتھس تھا، اسٹیٹسٹکس بھی تھا، لیکن میں نے میتھس آپٹ کیا اس لیے کہ تھوڑا سا اس میں لاجیکل میتھمیٹکس میں لاجیکل تھنکنگ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو میتھمیٹکس کو اکنامکس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، میتھمیٹکس کو مینجمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ میں، اکنامکس میں، جیسا لا آف ڈیمانڈ ہے، لا آف سپلائی. تو یہ اسی لیے بی کام میتھمیٹکس لینے والوں کی بھی مانگ ہے، بی کام نان میتھس والوں کی بھی مانگ ہے. بنسبت پی جی کے ایم کام وغیرہ کرتے تو ٹیچنگ کے مواقع آتے ہیں، ٹیچنگ کے تھوڑے کھل جاتے ہیں دروازے. سر اگر ہم جیسے آپ نے کہا گریجویشن لیول پر جو ویریئنٹس ہے اس کا بچوں کو امیڈیٹ بینیفٹ تو یہ مل رہا ہے کہ وہ امپلائیبل ہو جاتے ہیں امیڈیٹ گریجویشن کرنے کے بعد، لیکن جو شاید ایک ڈاؤن سائڈ جو ہو رہا ہے وہ جو گریجویشن کے بعد جو اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ پوسٹ گریجویشن ہو یا پی ایچ ڈی تک جانے کا ہو، وہ بچوں کو جو ہے نا تھوڑا وہ وہاں سے ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہونا شروع ہوا. تو اس کا جو کیومولیٹیو افیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر، جب بچے آگے جا سکتے تھے نہیں جا پا رہے، اگر نہیں جا پا رہے تو شل دے گو اہیڈ ود دیٹ، مطلب اپنا جاب کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈسٹینس سے یا آن لائن ایجوکیشن وغیرہ سے جو ہے اپنے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی وغیرہ کنٹینیو کرنا چاہیے یا وہ بس گریجویشن پہ ہی رک جائے؟ میں آپ سے متفق ہوں. یہ بات میں نے بھی کافی 30 سال سروس میں غور کر رہا ہوں. بچے جب کمانا شروع کرتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کو لوگ اگنور کریں، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. ہندوستان میں مختلف جیسے اگنو ہے، اگنو یہاں حیدرآباد میں، تلنگانہ میں امبیدکر یونیورسٹی ہے، پھر اور بھی مختلف ریاستوں میں ڈسٹنس ایجوکیشن موڈ پہ ہے. کسی بھی حال میں وہ اپنے ایجوکیشن کو اپ گریڈ کریں. وہ صرف اگر ملازمت ملتی بھی ہے تو ملازمت پہ اکتفا نہیں کیا چاہیے، اپنی تعلیم کو بڑھائیں، کیونکہ آج کل آن لائن ایجوکیشن ہے اس زمانے میں. پہلے اس کو کہا تھا ڈسٹینس موڈ، ابھی ڈسٹینس موڈ ہے، باقی ڈسٹینس موڈ ہے. پہلے ہوتا تھا ایکسٹرنل ایگزامینیشن، بلکہ تو میں سمجھتا ہوں 90s تک تھا وہ سسٹم عثمانیہ میں، کاکتیہ میں.
جہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کو صرف جو ہے 2 سال کا کورس بھی ایک مرتبہ کلک سکتے تھے، ویسے ابھی بھی جو ہے اویلیبل ہے ڈسٹینس ایجوکیشن عثمانیہ میں، ہر جگہ ہر یونیورسٹی ڈسٹینس موڈ پہ آفر کر رہی ہے، جو تعلیم کو برقرار رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ کہ تعلیم آپ کو ہمیشہ فچ کریں گی، ہمیشہ فائدہ ہی پہنچیں گی۔ چھوٹا سا یہاں پر اس میں قناعت پسندی کو میں بالکل ہرگز راضی نہیں ہوں گا، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، اور جو ہے اگر جیسا آپ نے صحیح فرمایا کہ پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ پی ایچ ڈی کر کے وہ ٹیچنگ میں آئے، لیکن پی ایچ ڈی کسی اسپیشلائز ایریا میں کر کے اس کا فائدہ کسی طرح سے اپنے جو ہے کیریئر میں لا سکتے ہیں۔ ایسے بہت مثالیں ہیں، کئی ایسے مثالیں جیسے ڈاکٹر ٹھوڑا رائے ہیں ٹی وی کا، وہ اکنامکس میں جو ہے گریجویشن کیا، پھر جو ہے آپ دہلی یونیورسٹی سے جو ہے کامرس ایم.کام کیا، پھر لندن اسکول آف اکنامکس سے پی ایچ ڈی کیا، مطلب پھر بنا جرنلسٹ، اور وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ہے ایڈوائزر تھا، فائنینشیل ایڈوائزر تھا، بعد میں ٹی وی میں آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کیا تو جو ہے بن گیا۔ اب او پی جندال جو چانسلر ہے یونیورسٹی، نوین جندال کامرس گریجویٹ ہے، ابھی ممبر آف پارلیمنٹ اس وقت۔ تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو ہمارے پاس کافی مطلب ہستیاں ہیں جو کامرس کر کے جو کافی اچھے اونچے مقامات تک پہنچے، لیکن اپنی تعلیم کو منقطع نہیں کیے۔ تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے، میں آپ سے متفق ہوں، تعلیم کو کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ جہاں تک موقع ملے اپنی ایجوکیشنل کیریئر کو بڑھانا چاہیے۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ کوئی اور اردو لینگویج ہی میرے کو آج جو ہے روٹی روزی دے رہی ہے، تو اردو لینگویج کا جو خدشہ ہے، جو ڈر ہے، وہ غیر ضروری ہے۔ آپ اس سے ہٹ کے سوچیں، جب وقت ملتا ہے تو تمام کمیوں پہ ہم ورک آؤٹ کر لیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی، کیونکہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں۔ ہمارا زیادہ وقت جو ہے موبائل فون پہ جا رہا ہے، صرف یوٹیوب پہ بھی سافٹ اسکل کے پروگرام آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ جو ہے آپ کو کامرس کے پروگرام آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ اکاؤنٹ سے پڑھائی جا رہی ہے، اسٹارٹ سے پڑھائی جا رہی ہے، کئی چیزیں ہیں، وہ سیکھنے کی اپنی طرف کیوں رجحان نہیں رہتے ہیں؟ جب آپ کو تعلیم کے حصول کے لیے بھی کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کیوں نہ بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں۔ آپ اگر ایسے کالج میں جائیں گے جہاں پر آپ کی شخصیت سازی نہیں ہو رہی، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، جس سے بچے کی اوورآل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہ ایسے کالج کا انتخاب کیا جائے۔ آپ کے چلنے کے انداز کو دیکھ کے جو ہے وہ لوگ ادھر یو آر ٹو بی سلیکٹڈ اور یو آر ٹو بی ریجیکٹڈ۔